کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ایک دعا سکھلائی خود اسی حدیث میں ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. وہ میں دعا بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کر کے رکھتا ہوں. طہارت وضو کا بہترین طریقہ پانی ضائع کرنے کے بغیر. صحابی نہر کے کنارے بیٹھا, تشبیہ دی رحمت کائنات نے کہا اسراف کیسا, زیادتی کیسی, فضول خرچی کیسی. اللہ کے رسول وضو کر رہا ہوں, فرمایا نہر کے کنارے بیٹھ کے اس غرض سے پانی تو زیادہ استعمال کرے کہ ریٹرن ہو کے واپس نہر میں ہی جا رہا ہے, لیکن تو پھر بھی اسراف کرنے والوں میں لکھا جائے گا. ہم پہلے یہ مثال دیا کرتے تھے جب ہماری بھینسیں ہوتی تھی, اب تو نہیں ہے, گاؤں میں رہنے والے لوگ, کہ غریب آدمی ہونے پانی نہ مجھ نوا لینا ہے, چودھری جنہیں پانی نہ ناک کی صاف کرتا ہے. ناک کے اندر پانی چڑھانا یہ مسئلہ سن لو حضرت شیخ کی موجودگی میں. ناک چ پانی چڑھا کے تاں کھچنا, تاں بولو سارے ساتھ, تاں کھچنا, یہ فرض ہے, یہ فرض ہے. بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما, یہ بالغ امر استحباب کے لیے نہیں, چونکہ الا ان تکون صائما سے استثناء کیا جا رہا ہے. اگر یہ استحباب کے لیے ہوتا تو رسول اللہ استثناء نہ کرتے. استحباب کے لیے ہوتا ہے یعنی کرو ٹھیک ہے, نہ کر لو تاں بھی ٹھیک ہے. پھر یہ کہن دی ضرورت نہیں تھی کہ ناکچ پانی تاں تکر زور نہ چڑھاؤ, ہاں روزہ ہوئے تے پھر ایویں نہ کرو. یہ بالغ امر کا صیغہ ہے. ناکچ پانی لا کے تاں کھچنا, اتوں تکر چڑھانا یہ فرض ہے, یہ واجب نہیں فرض ہے. ہمارے نزدیک سنت واجب فرض کی تقسیم نہیں, یا سنت ہوتی ہے یا فرض ہوتا ہے, یہ فرض ہے. اس طرح چلوں میں پانی لے کے ناک کے ساتھ کر کے اوپر کو زور سے چڑھانا, بالغ فی الاستنشاق, پہلے چڑھا واستنشق, پھر اسے چھڑک, پھر اسے جھاڑ. صبح صبح بستر پہ بیٹھ, تو ٹیشو تو آج کل ہوتے ہیں, پہلے لوگ رومال اور پگڑی رکھتے تھے ساتھ. بستر پہ بیٹھتے ساتھ, بستر پہ بیٹھتے ساتھ 3 بار ناک جھاڑ, چونکہ ان شیطان یبیت علی خیشومی, شیطان یہاں ناک میں رات گزارتا ہے. بستر پہ بیٹھ کے ناک جھاڑ. اس سنت پہ بھی کبھی کبھی عمل کر لیا کریں, یہ کونین کے امام کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اٹھتے سار بستر پہ بیٹھ کے ٹیشو لے کے 3 بار ناک جھاڑنا. موطا امام مالک کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سو جاتا ہے تو اس سونے والے بندے کو شیطان گیریں باندھتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ تین گیریں باندھتا ہے, 3 گانٹیں دیتا ہے, 3 گنڈاں باندھتا ہے. شیطان 3 گنڈاں دیتا ہے. فرمایا کوئی طاقت ان گیروں کو نہیں کھولتی. ایک عمل ہے جو اس گیرہ کو کھولتا ہے, ایک عمل ہے جو اس گیرہ کو کھولتا ہے. وہ عمل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بندہ پکے ارادے سے اٹھ کے بستر پہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے وضو کرنا ہی کرنا ہے, گرہ کھل جاتی ہے. اٹھ کے پانی کی طرف جاتا ہے, دوسری گرہ کھل جاتی ہے. وضو کرتا ہے, تیسری گرہ کھل جاتی. جو ہی وضو پورا کرتا ہے آسمان سے اسپیشلی طور پہ امام مالک اس حدیث کو بڑی تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ موطا امام مالک میں لائے. ایک فرشتہ آ کے یہ کہتا ہے اے اللہ کے بندے, آج تو نے جو طہارت کی ہے نا, آج میں سارا دن تیرے ساتھ ہوں. اور جو بندہ صبح نہیں اٹھتا, وضو نہیں کرتا, اللہ کی طرف سے ایک شیطان اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے, سارا دن اس کا نحوست اور پلیدگی میں گزرتا ہے. طہارت وضو اللہ نے خواب میں آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ خیر کا کام ہے. کثرت الخطا الی المساجد, مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانا. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز پڑھ کے دوسری کے انتظار میں رہنا کہ کب آتی ہے, پھر میں اللہ کی درسگاہ میں جاؤں, اللہ کی درگاہ میں جاؤں, اس کے سامنے پھر زمین نیاز جھکاؤں, پھر سجدہ کروں, نماز کے اندر پھر سکون محسوس کروں, نماز کی محفل میں بیٹھوں, رکوع کروں, قیام کروں. ولین الکلام, زبان بڑی میٹھی رکھتا ہے, زبان میٹھی رکھتا ہے, ہمیشہ نرم گو اور بڑی ہی رحمت کائنات کی روح جب قبض انصری سے پرواز کر رہی تھی, آپ کے لب ہل رہے تھے,
میں نے اپنا کان کائنات کے امام کے ہونٹوں سے لگایا تو آپ اللہ سے یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان تغفر لی وترحمنی. آخری دعا جو اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہی ہے جو اللہ نے سکھائی. آخری جو واقعہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی وہ یہ کہ میں نے اپنے کان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کے قریب کیے تو آپ یہ فرما رہے تھے, یہ گزارش کر رہے تھے, اللہ سے یہ دعا مانگ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکارات یا اللہ ان تغفر لی وترحمنی, ان تغفر لی وترحمنی, ان تغفر لی وترحمنی. اے میری امتی تو کسی کے جنازے پہ جا پڑھنے کیا آتے ہیں 2 رکعتیں پڑھنا جمعہ نہیں. آپ فقہا کی بحثیں پڑھیں, مشائخ سے پوچھیں, حضرت شیخ سے پوچھیں کہ کیا کوئی ایسا فتویٰ ہے کہ جو جمعے کی نماز میں آ کے شامل ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ 4 رکعتیں پڑھے گا. یہ بحث فقہا نے کیوں کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جمعہ نہیں اس نے پڑھا. اگرچہ بعض کا موقف یہ کہ 2 پڑھے گا, بعض کا موقف یہ کہ اگر نماز میں شریک ہوا ہے تو 4 پڑھے گا. اس تشریح سے ہم جو ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ انسان نماز کے اندر آ کے شریک ہو تو جمعہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. جمعہ خطیب کے ممبر کے اوپر بیٹھنے سے پہلے کا نام ہے. ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے آئے, جمعہ پہلے پڑھے. حدیث ہے من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر, جو بندہ جمعے کے دن صبح صبح غسالہ وابتکر بکارا بکر بکراتن صبح صبح, جو صبح صبح اٹھے اور اس کے پورے گھر میں ماحول ہو کہ آج جمعہ ہے, آج کی ہے, خوشبو لگائے, غسل واغتسل, خود بھی غسل کرے, بیوی بچوں کو بھی کہے کہ غسل کرو, واغتسل غسل کا مطالبہ کرے, اغتسال افتعال ان کو بھی کہے کہ تم غسل کرو, ببکارا وابتکر, اور یہ کام پورا جمعہ سر پہ چڑھ جائے تب نہ کرے بلکہ صبح صبح سٹارٹ کر دے. کیا کرے؟ صبح صبح سٹارٹ کر دے. ودن ویمشی ولم یرکب, پیدل چل کے آئے سوار ہو کے نہ آئے, پیدل چل کے آئے, پیدل چل کے آئے سوار ہو کے نہ آئے. جو دور سے آتا ہے اس کے لیے علماء استثناء کا راستہ نکالیں گے. میں آپ کے سامنے حدیث رکھ رہا ہوں. ومشا ولم یرکب, پیدل چل کے آئے, ولم یرکب کے جملے, سوار ہو کے نہ آئے. ودنا من الامام, خطیب صاحب کے قریب ہو کے بیٹھے, خطیب صاحب کے قریب ہو کے بیٹھے. ولم یلغ, کوئی لغو حرکت نہ کرے. واستمع, خطیب کی بات پوری توجہ سے سنے, پوری توجہ سے, توجہ اس طرف رکھے. خطیب چھوٹا ہو یا بڑا, خطیب شیریں بیاں ہو یا غیر شیریں بیاں, خطیب آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, یہ ساری تقسیمیں بات کی ہیں. لیکن کونین کے امام نے کہا آ گئے ہو تو اب غور سے سنو. یہ نہیں کہ کوئی خطیب لچھا دار آئے گا تو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے, کہیں میرے جیسا کوئی بیٹھا ہے تو اس کے پیچھے جمعہ پڑھنے کا ثواب نہیں. یہ تقسیمیں ہم نے بنائی ہوئی کہ جس مسجد میں اے سی لگا وہاں زیادہ. ہاں یہ ہے کہ جو جامع مسجد ہے کسی علاقے کی جہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں اس میں زیادہ ثواب ہے. جو جامع مسجد ہے, جو پہلی مسجد ہے, کسی علاقے کی پرانی مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, یا اسے مرکزی مسجد کا اعزاز حاصل ہے. ولم یلغ, لغو حرکت نہ کرے, خطبہ جمعہ پڑھے اور جمعے کے بعد 4 رکعات پڑھے. یہ ایک الگ حدیث ہے لیکن اس کی میں فضیلت بعد میں بیان کروں گا کسی موقع پہ. سرے دست جمعہ پڑھنے والی بات بیان کر رہا ہوں. خطبہ غور سے سنے پھر چلا جائے. کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامها و قیامها. کتنے بجے؟ کان لہو بکل خطوۃ عمل, کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ, کان لہو بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامها و قیامها. اللہ اسے ایک قدم اٹھانے کے عوض بکل خطوۃ عمل سنہ 1 سال کے روزوں کا ثواب آتا ہے.
اجر صیامیہا و قیامیہا، اور دوسرا اجر اللہ تعالیٰ اسے ایک قدم اٹھانے پہ 1 سال کے قیام کا ثواب عطا فرمائے۔ اتنا بڑا خیر کا کام، اور جمعے کا دن نیند پوری کرنے کی نظر ہو جائے۔ سسرال جانے کے لیے جمعے کے دن نیا سوٹ نہ پہنا کریں، بلکہ جمعے کے لیے پہنا کریں۔ سسرال سے تو ہم نے ہو ہی آنا ہوتا ہے۔ وہ کسی بندے سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا، روشنی کے لیے کہ اذان کی آواز کے لیے؟ اس نے کہا روشنی کے لیے رکھا۔ اس نے کہا اذان کی آواز کا نام لے دیتے تو روشنی کون سا بند ہو جاتی؟ جمعے کے لیے اچھا لباس پہننا۔ وَأَطْيَبَ مِن طِيبِ بَيْتِ، جمعے کو آباد کیجئے، جمعے کے اجتماع میں بیٹھیے، بچوں کو پابند کیجئے، عزیزوں گھر میں سختی کیجئے۔ کونین کے امام نے فرمایا جو بندہ صغیرن، یہ پورے ذخیرہ اسلام میں میرے ناقص مطالعے کے مطابق صرف ایک حدیث کہ جس حدیث میں اتنی بڑی عظمت بیان ہوئی، اتنا بڑا یہ خیر کا کام ہے، اتنا بڑا یہ خیر کا کام، اتنا بڑا، صغیرن کبیرن غفر اللہ لہ 40 مرہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، میت کو غسل دیا، مسلمان میت کو کوئی چیز ناگوار دیکھی تو پردہ ڈالا، اللہ 1 2 3 4 بار نہیں، اکیلے صغیرہ نہیں، صغیرن، یہ حدیث کے جملے حوالے کا میں ذمہ دار، میرے حکیم صاحب ذمہ دار، باسند حدیث نمبر کے ساتھ میں دکھانے کا ذمہ دار۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کے یہ جملے کہ کبیرہ سے مراد کبیرہ گناہ ہی ہے، اس حدیث کی شرح میں موجود ہے۔ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، اللہ آسمان سے 40 بار آواز لگاتے ہیں، او مسلمان مومن بندے کو غسل دینے والے، جا میں نے تیرے صغیرہ بھی دھو دیے، تیرے کبیرہ بھی دھو دیے، میں پروردگار تیرے چھوٹے بھی معاف کر چھٹے، میں تیریاں اگلیاں پچھلیاں کسریں ہی کر چھٹے، صغیرن و کبیرن، تیرے چھوٹے بھی معاف کیے، تیرے بڑے بھی معاف کیے۔ حضرات ہم بھی سٹیٹس والے، ہم بھی ناز و نخروں میں پلے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں بھی ہمیشہ ہمارے بزرگ پھولوں کی سٹیج پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب کونین کے فرمان کا یہ اعلان پڑا، اللہ کی ذات گواہ ہے، اعلان کیا، کوئی کہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے آئے، عظیم اڑ کے پہنچے، سعادت دارین سمجھے، کائنات کی عزت کی کنجی جانے، وہ بیٹا کاہے کا بیٹا جو باپ کو غسل نہ دے سکے، وہ بیٹی کاہے کی بیٹی جو ماں کی طہارت نہ کرا سکے۔ ماں اور باپ تیرا گند اتنی دیر دھوتے رہے، تجھے 1 بار دھونے سے کو پتہ تھی؟ میری زندگی میں وہ دن آئے کہ میں اپنی ماں باپ کی طہارت سے نفرت محسوس کروں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آئے۔ میرے خاندان قوم قبیلے میں کوئی بزرگ دنیا سے جائے، اس کو طہارت کروانا میری مسجد کا نمازی، میرا کوئی عزیز ساتھی دنیا سے جائے، مجھے کوا کے پیغام پہنچائے کہ تجھے بلا رہے ہیں، میں اڑ کے پہنچوں۔ ہم پنجابی میں یہ کوا اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اس نیکی کے کام میں جانے کے لیے کسی معتبر بندے کے اعلان کا بھی تقاضا نہیں کرتے، ہمیں ہوائیں آ کے پیغام پہنچائیں، ہم پہنچے۔ اس نے کہا تاجر صاحب پیسے جیب میں ڈالو، میں نے کسی مولوی سے یہ حدیث سنی ہے، مجھے کونین کے امام کا فرمان یہاں لایا، مجھ گناہ گار کے کھاتے میں تو کچھ نہیں، میں تو گناہوں سے لتھڑا ہوا، شاید پاک پروردگار کسی میت کے غسل کی بنیاد پہ 40 بار جو معاف کرتا ہے، 1 غسل دینے پہ مجھے 1 بار ہی معاف کر دے۔ میری زندگی کا سماں ہو، یہاں کوئی بندہ تنگ ہو کے جیے یا سکھی ہو کے جیے، یہاں سے تو چلے جانا ہے، مسئلہ تو اگلی زندگی کا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور وہاں اللہ جانے کے لیے بخش دے اور مغفرت کر دے۔ 40 بار وہ 1 غسل پہ معاف کرتا ہے۔ پھر قبر میں اتارنے کی جو فضیلت اسی حدیث میں بیان ہوئی ہے، کرائے کے بندوں کو قریب نہ کیا کریں۔ عزیزو اس عمل سے باز ہمیں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ کرائے کے بندوں نے ادھر سے سگریٹ منہ پہ لگائی ہوتی ہے، ادھروں سگریٹ منہ چلائی ہوتی ہے، ادھر انہوں نے کئیاں پھڑیاں ہوتی ہیں، یہ کاٹن شاٹن پہن کے عزیز و اقربا خاندان کے لوگ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں،
ساڈے پنڈاں تھاواں چھجے خیر ہے وے کہ لوگ لڑتے نے آتے ہیں کئی مینوں پھڑا دو ٹپے میں بھی پاؤنے. میں ایک جنازے میں گیا، سچ کہنے کی عادت اللہ نے ڈالی ہے، بولنے کی عادت اللہ نے ڈالی ہے. وہاں ایک رئیس آدمی جو اللہ والوں سے بڑا پیار کرتا تھا، بڑے بڑے اللہ والے اس کے جنازے پہ آئے، لیکن اس کے بیٹوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کاٹن کے سفید کپڑے پہن کے مٹی سے دور کھڑے تھے کہ جس طرح مٹی انہیں غلیظ کر دے گی. پھر انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اسی بیٹا ہونے کا بھی تو ثبوت دینا ہے، اسی بیٹا ہونے کا بھی تو ٹھہرے ٹھہرے ٹھہرے. ملازم صف لینے گیا ہے، روئی لینے گیا ہے تاکہ صف رکھ کے اوپر روئی بچھا کے. میں کیا صف اور روئی یہ کوئی اعزاز نہیں ہے. اعزاز یہ کہ تو اپنے باپ کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارے. کونین کے امام کو علی المرتضیٰ نے اتارا، فضل ابن عباس نے اتارا، قسم ابن عباس نے اتارا، حضرت عباس نے اتارا، حضرت شقران نے اتارا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے قدموں کی طرف سے کونین کے امام کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا آپ علیہ السلام کے جسد اطہر کو پکڑ کے نیچے اتارا اور پاؤں کی طرف سے قبر مجھے تھوڑی سی کم محسوس ہوئی. میں نے اپنے ہاتھوں سے قبر کو تراش کے تھوڑا سا کشادہ کیا اور باہر نکلتے وقت میں نے اپنے ہونٹوں سے کونین کے امام کے قدموں کا بوسہ لیا. میں وہ آخری صحابی ہوں جس نے رحمت کائنات کے جسد اطہر کو مس کیا. تمام صحابہ حضرت مغیرہ کی عزت اس لیے کیا کرتے تھے کہ سب سے آخر میں جو رسول سے مس ہو کے آیا وہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہے. عزیزوں کبھی دل میں آ بھی جاتا ہے کہ یہ قبر کیا چیز ہے، ڈر آ ہی جاتا ہے، نفرت آ ہی جاتی ہے. کبھی ڈر اور نفرت آئے تو کونین کے امام کے آخری سفر کو یاد کیا کرو. اس خاتمے پہ ہمیشہ راضی رہنا، اللہ سے اس خاتمے کی دعا مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کی سلامتی کی دعا مانگنا. اللہ خیر پہ زندہ رکھے، اللہ خیر پہ اٹھائے، خاتمہ بالخیر فرمائے. انی اسألک فواتح الخیر خواتمہ و جوامعہ. اے اللہ مجھے خیر کی کنجی بنا، میں چلتا پھرتا خیر کے کام کروں، کسی غریب بیوہ کے کام آؤں، میرا ہاتھ بڑھے تو خیر کے کام کی طرف، زبان بولے تو خیر بولے، آنکھ دیکھے تو خیر کا منظر دیکھے. اے پاک پروردگار میرے قدم چل کے جائیں تو کسی خیر کے کام کی طرف چل کے جائیں، مجھے چلتے پھرتے خیر کا ڈپو بنا. ایسی دنیا جو مجھے خیر کے ان کاموں سے دور کر دے، میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں. مجھے وہ دنیا عطا کر جو دنیا تیرے قریب کرنے کا باعث بنے، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کا مال تھا کہ جس بارے رسول اللہ نے فرمایا تھا ما نفعنی مال ما نفعنی مال ابی بکر. مجھ محمد کو کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے. مال بھی بڑا نفع مند ہوتا ہے جب وہ محمد رسول اللہ کی سنت کے پرچار پہ خرچ ہو. اس طرح کے پروگرام پہ پیسے خرچ کیا کریں، باقاعدہ اہتمام کیا کریں، اکیلی انتظامیہ پہ ڈال کر کے آپ صرف نظر نہ کیا کریں، توجہ دلایا کریں، حوصلہ افزائی کیا کریں علماء کی خطبہ کی، اپنے ائمہ کی انطلابہ کی. یہ سارے کے سارے خیر کے ڈپو ہیں. اللہ ہمارے مرکزوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس اور مساجد کی حفاظت فرما، اور جو خیر کا کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرما. جو خیر کا کام کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر، جنت کا باغ کر. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ. اللهم یا ربنا لک الحمد کما تنبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک یا خالقنا. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا شريك لك ولا مثيل لك ولا نظير لك ولا مشير ولا وزير لك لا زد لك ولا أزداد لك لا ند لك ولا أنداد لك. أنت الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم تكن لك شريك في الملك ولا في الملك ولا في الأمر. يا إله العالمين يا خير الخالقين أنت خلقتنا وأنت ربنا أنت هديتنا للإسلام يبيدك بنو وبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك يا ربنا يا خالقنا يا إله العالمين. نحن من المذنبين والمستغفرين يا إله العالمين وأنت خير الغافرين وأنت خير الراحمين. فاغفر لنا وارحمنا
فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا لك شكارا لك زكارا لك رهابا لك مطواعا إليك أواها منيبا ومخبتا تقبل توبتنا واغسل هوبتنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا يا إله العالمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك وطاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإن أردت فتنة في الناس فتوفنا فاقبضنا غير مفتون. اللهم اجعلنا من المطاعين يا رب العالمين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من الهادين غير ظالم مضلين يا رب العالمين. نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم الشوق إلى لقائك العظيم غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نسألك بحبك وحب من أحبك ونعادي بعداوتك يا أرحم الراحمين. اے مہربان اللہ، اے پاک اللہ، ارحم الراحمین اللہ، تو ہمیشہ سے ہے اللہ، تو ہمیشہ رہنا. کئی انسان آئے، کئی آئیں گے، تو ایک ایک حال سے واقف. اللہ ہمارے پوشیدہ گناہ جو کر کے ہم بھول چکے ہیں تیرے سامنے ظاہر ہے، انہیں معاف فرما. اللہ خیر کے کام کرنے کی توفیق دے. ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکلنے پائے جس سے شر پھوٹے، شر پھیلے. ہمارے جملوں کو اتفاق کا، قرب کا ذریعہ بنا. ہم بولیں، دل میں محبت کے جوت جگائیں. اللہ اس زبان کو اپنے اور اپنے حبیب کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم فقیروں کے گھر میں ایسے فقیر پیدا کر جو اس زبان سے تیرے نام کے نغمے گائیں. گلوکاروں اور فنکاروں کے فتنے سے مولا ہم پناہ مانگتے. قرآن کو ہمارے قلب و جگر کی ٹھنڈک اور بہار کر دے. جو طالب علم ابتدا میں تلاوت کر رہا تھا، اللہ تیرا پاک کلام بڑے سوز کے ساتھ پڑھا ہے. کوئی دل سے سننے والا ہو تو ساری کائنات کے گانوں سے توبہ کرے اور ہمیشہ کے لیے اپنے کانوں کی سماعت کو تیرے قرآن کے لیے وقف کرے. اللہ قرآن کو ہمارے کانوں کا محبوب کر دے. اللہ ہمارے وہ گلینڈ جو خوشبو محسوس کر سکتے ہیں تیری، تیرے دین کی، تیرے نام کی، انہیں تر و تازہ کر دے. ہماری روح کو موت سے نکال کے زندگی نصیب فرما. اے پاک اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. الہ العالمین خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اول آخر. اللہ تجھ سے معافی مانگتے، معافی کا سوال کرتے. تجھے دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں، کوئی خیر کا عمل نہیں، کوئی خیر کا کام نہیں. اللہ بس قبول فرما، معاف فرما. اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور تجھے تیری ذات کی قسم دے کے کہتے ہم تجھ سے، تیرے علاوہ کسی اور سے معافی مانگنے کے امیدوار بھی نہیں. اللہ تیرا دروازہ، تو مشکل کشا اللہ، داتا دستگیر اللہ، غوث اعظم اللہ، غریب نواز اللہ، پالنہار اللہ، مشکل کشا اللہ. اللہ جو ہمارے دل میں آج ہے اسے تو جانتا ہے. جو 1 سال کے بعد اس دل میں آئے گا کائنات کے کسی انسان کو معلوم نہیں. اللہ تجھے اس کا بھی پتہ ہے. اللہ ہم بھول چوک کرنے والے بھلکڑ قسم کے انسان، لاکھوں گناہ، کئی پھوتے مارتے ہیں، متکبرانہ جملے بولتے ہیں. اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کی بنیاد پہ ہم پہ غصے ہو کے ہمیں ہلاک نہ کرنا. ہم تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں. پاک پروردگار اس مرکز کو آباد کر. یہ چشمہ صافی سے سیراب ہونے والی طالبات، معلمات کو امت کے لیے سرمایہ آخرت کر. الہ العالمین چلانے والے، درسگاہ کو بنانے والے سب کی خیر ہو. جو جا چکے جنت کے مہمان بنا. جتنے نمازی بیٹھے ہیں، کوئی مقروض ہے قرض ادا کر، کوئی پریشان بیٹھا ہے پریشانیاں دور کر. تیرے در چوکھٹ پہ اللہ آج کئی لوگ تجھے چھوڑ کے غیر کے در پہ جمع ہیں. ہم فقیر ہمیشہ تیرے در پہ آتے اور ہمارا یہ فخر ہے کہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں. ہمیں اس پہ بڑی خوشی ہے کہ تو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. تو ہمیں ان ناعاقبت اندیشوں اور بیوقوفوں اور احمقوں میں کر دیتا. اللہ ہم تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے. تو نے اپنے توحید والوں میں کی ہے. یہ صرف اور صرف تیرا احسان ہے. اس میں ہماری عقل کو کسی قسم کا کوئی دخل نہیں. اللہ یہ تیرا خاص فضل ہے، صرف اور صرف تیرا خاص فضل ہے، صرف اور صرف تیری رحمت ہے. اس میں ہمارا کسی قسم کا رتی بھر کوئی کردار نہیں. اے اللہ ہمیں اس عقیدے پہ استقامت نصیب فرما. اللہ ہم تجھ سے
ہم فقیر ہیں تیرے دربار کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اولاد عطا کر، بیٹیوں والا بیٹھا ہے نیک نورینہ اولاد عطا کر، جنہیں بیٹیاں عطا کی پرورش کی توفیق دے، اسباب پیدا کر، اگر کہیں آزمائش آ جائے صبر کی توفیق دے۔ دنیا کے اندر کوئی مبتلا ہو کر کے مایوس ہونے لگے، اللہ اس کے دل کو مایوسی کے اندھیروں سے باہر لے کر کے آ۔ الہ العالمین آخرت کا غم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے کی توفیق دے، دنیا کے غم کو بڑا غم نہ بننے کی توفیق دے کہ ہم تجھ سے غافل ہو جائیں، دنیا کی محبت کو اتنا حد تک نہ جانے دے الہ العالمین کہ اس کی مٹھاس محسوس ہو اور تیرے ذکر کی مٹھاس سے دل غافل ہو جائے۔ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما، جو نہیں مانگ سکے تو جانتا ہے، ہم فقیروں کو وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین جو کہا ہے حق سچ ہے، اسے قبول کر، جو کمی کوتاہی ہماری طرف سے اسے معاف فرما، ہمیشہ اس زبان سے اپنی بات کرنے کی توفیق دے، اپنے حبیب کی سنت کا پھریرا لہرانے کی توفیق دے، اسے اپنی جناب میں قبول فرما، نمود و نمائے سما ریا دکھلاوے سے محفوظ فرما، دنیا کے لالچ اور متاع سے الہ العالمین قلب و جگر نظر کو پاک کر۔ اللہ اپنے تمام بندوں کی تمام ذمہ داریاں ضرورتیں خزانہ غیب سے پوری فرما۔ جو خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اللہ الہ العالمین ان خواتین نے جو بھی دین کا کام کیا، دین والوں کی خدمت کی، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان اللہ والیوں کی نیکیوں کو اپنی جناب میں قبول فرما، اور ہم سب کو خواتین حضرات کو مل کے اپنی نئی نسل کی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد